أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام وصل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قعد وقام قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، عزیز دوستو، ماہ سفر کی آج آخری تاریخ ہے اور انشاءاللہ العزیز آج شام سے ماہ ربیع الاول کا آغاز ہو جائے گا۔ اسی مناسبت سے میں نے ضروری سمجھا ہے کہ آئندہ کچھ جمعوں تک نبی اکرم آقا کائنات خاتم الانبیاء والرسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی مناسبت سے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ ویسے تو بحیثیت مسلمان زندگی کا ایک لمحہ اور کوئی ایک عمل انسان سے سرزد نہیں ہوتا کہ جب تک وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار کو سامنے نہ رکھ لے۔ صبح کو جب آدمی بیدار ہوتا ہے تو اب ایک کافر بھی رات کو سوتا ہے، اسے بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک طبی ضرورت ہے۔ ایک بندہ مومن بھی سوتا ہے۔ اب جیسے بیدار ہوا تو کافر اور مومن میں فرق کیا ہے؟ ملحوظ رکھنا پڑے گا کہ یہاں میرے نبی کی سیرت اور سنت کیا ہے۔
وہ دعا بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے۔ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا ہے، اب سب سے پہلے تو یہ بیٹھنے کا انداز کیا ہوگا، یہ بھی میرے نبی نے ہمیں بتایا ہے۔ انما آکل کما آکل الحبد کما یاکل الحبد، انا آکل کما یاکل الحبد۔ لوگوں، میں اس انداز میں بیٹھ کے کھانا کھاتا ہوں کہ جس طرح کوئی غلام اپنے آقا کے سامنے بیٹھا ہوا عاجزی کے ساتھ زمین پہ دسترخوان بچھا کے کھانا کھانے کے لیے بیٹھا، تو میرے نبی کی سیرت اس کی رہنمائی کرتی ہے کہ چلو پہلے ہاتھ دھو کے آؤ۔ کھانا شروع کرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سکھاتے ہیں، سم اللہ تعالیٰ کہ اللہ کا نام لے کے شروع کرو۔ برتن میں ہاتھ ڈالا تو میرا نبی مجھے یہ سکھاتا ہے، کل میں ما یلیک، سامنے سے کھاؤ، پورے برتن میں ہاتھ نہ پھیرو۔ کھانا کھا چکا ہوں تو میرے نبی کی تعلیم مجھے یہ سکھاتی ہے کہ آخر میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین۔ تو زندگی کا کوئی لمحہ ایسا نہیں کہ جس میں بندہ مومن اپنے نبی کی سیرت سے ہٹ کر بحیثیت مومن زندگی بسر کر سکے۔ اب یہیں سے بھی یہ بات معلوم ہوئی کہ آقا کائنات کی ذات مقدسہ اور آپ کی سیرت طیبہ، اس کا تعلق کسی دن، کسی مہینے، کسی سال، کسی موقع کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کا تعلق بندہ مومن کی پوری زندگی اور 24 گھنٹوں کے ساتھ ہے۔ لیکن چونکہ کچھ ایام کو، کچھ موقعوں کو خصوصی نسبت حاصل ہوتی ہے کسی چیز کے ساتھ، اسی طرح ماہ ربیع الاول کو ایک خصوصی نسبت حاصل ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ۔ اب ربیع الاول کا مہینہ تھا کہ جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی ہوئی ہے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے رحلت فرما گئے تو تب بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اب یہاں پر میں اختصار کے ساتھ ایک بات کہہ دوں، انشاءاللہ تفسیر پھر آئے گی، کہ ان دونوں چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی مہینے میں کیوں جمع کر دیا ہے؟ آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت بھی، اور ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت مبارکہ، آپ کی وفات بھی ایک ہی موقع پر، ایک ہی مہینے میں، ایک ہی جگہ اکٹھی فرما دی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، اللہ نے ایمان والوں کو جو مدد عطا کیا ہے، ہمیں جو دین دیا ہے ہمارے رب نے، اس کے بارے میں رب العالمین خود فرماتے ہیں، وَجَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ ہم نے تمہیں اعتدال والی امت بنایا ہے۔ اب انسانیت کو اور ایمان والوں کو اعتدال کی راہ سکھانی ہے۔ اب وہ کیسے سکھائی ہے؟ پھر اللہ کی ذات نے کائنات کی سب سے بڑی خوشی ربیع الاول میں عطا فرمائی، تو کائنات کا سب سے بڑا دکھ بھی ربیع الاول میں رکھ دیا کہ انسان ہیں، ان کی فطرت اور مزاج میں شاید یہ بات ہو کہ جب خوشی آئے گی تو ناچنے لگیں گے، اور جب پریشانی اور غم آئے گا تو پیٹنے لگیں گے۔ اب چونکہ یہ امت وسط ہے، انہیں خوشی میں نہ ناچنا ہے نہ غمی میں پیٹنا ہے۔ اب جب
جب وہ ناچنے لگے گا تو پیغمبر کی رحلت کا دکھ سامنے آئے گا، اور جب ماتم کرنے پہ آئے گا تو پیغمبر کی ولادت سامنے آئے گی، درمیان میں رہے گا۔ اور درمیان کی راہ کون سی ہے؟ کہ جو اللہ کے نبی نے انسانیت کو خود سکھائی ہے۔ خوشی کا موقع ہے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو، اور جب تم پہ پریشانی آئے تو اس موقع پہ تم صبر کرو۔ اب دونوں کو اکٹھا فرما دیا۔ اب اس موقع پر الحمدللہ مسلمانوں کے تمام طبقات، چاہے وہ کسی بھی نسبت سے اپنے آپ کو معصوم کرتے ہوں، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے انداز میں قرآن و سنت کی روشنی میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک تذکرہ کرنا ہے۔ یہاں آغاز میں ایک بات اور بھی کہہ دوں کہ آج 14 اگست بھی ہے۔ اب ہمارے ہاں ایک مزاج ہے ہمارا، اس کو آپ جو ہے وہ ملکی سطح کی ایک رسم کہہ دیں، یا ایک ملکی سطح پر ہماری جو ہے وہ ثقافت آپ کہہ دیں۔ کیا ہوتا ہے کہ خوشی کے موقع پہ ہم جشن مناتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، جھنڈیاں لہراتے ہیں، شور شرابہ ہوتا ہے۔ یہ ہماری خوشی منانے کا ایک انداز ہے۔ اب آج کا دن گزر رہا ہے، صورتحال آپ کے سامنے ہے۔ ابھی ٹھیک 10-11 دن کے بعد جب 12 ربیع الاول ہوگا تو خوشی منانے کا یہی انداز پھر آپ کے سامنے آئے گا۔ ابھی پیچھے محرم گزرا تو غمی منانے کا انداز بھی آپ کے سامنے آ چکا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ہماری، اس کو آپ علاقائی رسم کہیں، اپنی قوت اور شان و شوکت کو منانے کے مظاہرے کہیں، اپنے مذہب کی ترویج کے لیے ایک حربہ کہیں، لیکن ایک انداز ہے۔ اب یہاں پر قرآن پاک نے ہمیں آزادی کے بعد اس کی خوشی کے اظہار کا طریقہ بھی بتایا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں الذین مکناہم فی الارض۔ بنی اسرائیل غلام تھے نا، ہم بھی غلام تھے۔ آزادی ملی، آزادی سے پہلے بنی اسرائیل وہ قوم ہے کہ جن کا تذکرہ رب قرآن میں کرتے ہیں کہ یہ غلام تھے، فرعون کے غلام، قبطیوں کے۔ اب ان سے بگارے لیتے ہیں، اپنی مرضی کے کام کرواتے ہیں، ان پہ ظلم ہے، تشدد ہے، دبا کے رکھا ہوا ہے، غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بن کے تشریف لائے نا، تو جہاں پر اللہ کی توحید کی دعوت دی، وہاں پر اپنی قوم کی آزادی کی آواز بھی بلند فرمائی۔ ان ارسل معی بنی اسرائیل، میری قوم کو آزاد کر کے میرے سپرد کیا جائے۔ یہ قوم کی آزادی کی آواز بھی لگائی، لمبی جدوجہد کی، مقابلے ہوئے، مارے کھائیں، پریشانیاں اٹھائیں، آخر کار اللہ کی مدد آئی اور فتح حاصل ہوئی۔ اللہ نے فرعون جیسے ظالم کو دریا برد کر دیا، ان کی زمینوں کا وارث بنا دیا۔ اب سب کچھ جب اپنے ہاتھ میں آیا، آزادی ملی نا، تو قرآن پاک یہ بات ہمیں بتاتا ہے کہ آزادی کے بعد اس قوم کے لیے سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت تھی، اسی کو لینے کے لیے حضرت موسیٰ کو طور پہ گئے ہیں۔ اب شریعت کی ضرورت ہے کہ آزادی کے بعد اس قوم نے شریعت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے۔ اور اللہ کی ذات نے اس امت کے متعلق یہ بات ارشاد فرمائی تھی الذین مکناہم فی الارض، جب انہیں ہم زمین میں اقتدار عطا کر دیں، ایک مختار آزاد قوم کی حیثیت سے جب زمین میں انہیں غلبہ ملتا ہے، پھر کیا خوشی مناتے ہیں؟ کیسے؟ اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ امروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وإلی اللہ ترجع الامور۔ نماز پڑھتے ہیں،
نماز قائم کرتے ہیں، نماز کا نظام ملک میں نافذ کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی والا نظام ملک میں نافذ کرتے ہیں، امر بالمعروف اچھائیوں کو پھیلانے کے لیے اسباب مہیا کرتے ہیں، ونہی عن المنکر برائیوں کا کلا کم کرنے کے لیے سودی نظام کا خاتمہ، ظلم و بربریت کا خاتمہ، عدل و انصاف، مساوات، انسانیت کے حقوق ان کی دلیل پر ان کو عطا کرنے، یہ سارا کیا ہے؟ نہی عن المنکر، معاشرے سے ظلم، بربریت، بے حیائی، فحاشی، ساری برائیوں کو ختم کر کے اچھائیوں کو نافذ کرتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اس آزادی کا شکرانہ ہے کہ جو اللہ نے ایک محنت کے بعد مسلمانوں کو اقتدار عطا کر کے آزادی عطا کی ہے۔ یہ آزادی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، آزادی کا معنی ایک مسلمان اور کافر کے لیے الگ الگ ہے۔ بدقسمتی سے ہم اپنے لیے آزادی کا وہ معنی سمجھتے ہیں جو میرے اور آپ کے لیے نہیں، ایک غیر مسلم اور کافر کے لیے ہے۔ اب کافر کے لیے آزادی کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ آزاد ہے، اس کے لیے حلال و حرام کے کوئی اصول اور ضابطے نہیں، جو مرضی کرے۔ اس کے لیے جائز اور ناجائز کے لیے کوئی حدیں نہیں، جو مرضی کرے وہ ظلم ڈھائے، وہ جو دنیا میں مرضی کرتا رہے، وہ آزاد ہے۔ مادر پدر آزاد، ننگا پھرے، جو آئے اس کے جی میں وہ کرے، وہ آزاد ہے۔ یہ اس کے لیے آزادی کا معنی یہ ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے آزادی کا معنی کیا ہے؟ تو مسلمان کے لیے آزادی کا معنی یہ ہے کہ اس نے آج سے اپنی گردن سے کفر، طاغوتی طاقتوں کی غلامی، ان کے نظریات، ان کے افکار کا توق نکال کر محمد الرسول اللہ کی غلامی کا ہار اپنے گلے میں پہن لیا ہے۔ اب یہ کون ہے؟ یہ آزاد ہے جی، یہ حریت پسند ہے، یہ مرد ہو رہے، یہ آزاد ہے۔ تو یہ آزاد، یہ ہمارے ایک انداز اور طریقے ہیں ان کو منانے کے۔ اور یاد رکھیے گا کہ منانے سے یہ قطعاً پتہ نہیں چلتا، آج کے دن کوئی پہچان نہیں ہوگی کہ وطن کے ساتھ محبت کرنے والا کون ہے اور کون نہیں ہے۔ منانے سے نہیں پتہ چلتا۔ یہ کیسے پتہ چلے گا؟ میری کیفیت، میرا کردار، میرا عمل بتائے گا کہ میں اپنے وطن کا کتنا محب ہوں۔ میں نے اس کے لیے کیا کیا؟ اس کی جڑوں کو کھوکھلا کیا ہے، اس کے نظریات اور اساس کی تردید کی ہے، یہاں اس وطن کے لیے میں نے کیا کیا ہے۔ یہ پوری میری زندگی اور میرے اصول اور ضابطے اور کردار بتائے گا۔ جھنڈیاں لگانے سے بات نہیں بنے گی۔ اسی طرح میں اپنے نبی سے کتنی محبت کرتا ہوں، یہ 12 ربیع الاول کا جلوس نہیں بتائے گا، میری 24 گھنٹے کی زندگی بتائے گی کہ مجھے اپنے نبی سے کتنا پیار ہے۔ میں ان کے احکامات سے بغاوت کرتا ہوں، ان کی لائی ہوئی باتوں کو حرف آخر نہیں مانتا۔ اور میرے نبی کو تو اللہ نے وہ مقام عطا کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جن کی مقدس زبان سے نکلنے والا ہر لفظ حرف آخر ہے۔ کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے کہ جس کی زبان سے جو بھی لفظ نکلے وہ حرف آخر ہو۔ یہ حیثیت، یہ مقام اگر کسی کو حاصل ہے نا انسانیت میں، تو وہ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی ہے۔ حرف آخر، اللہ کہتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے رب کی قسم ہے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا کہ جب تک وہ آپ کو اپنا حاکم اور فیصل تسلیم نہ کرے، ہر فیصلے پر اپنی گردن جھکا دے تو وہ بندہ مومن ہے اور آپ سے پیار کرنے والا ہے۔ ما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ اذا قضى اللہ ورسولہ ان یکون لهم الخیارہ، کسی مرد عورت، کسی مومن اور مومنہ کے لیے قطعاً کوئی گنجائش نہیں
کہ جب اللہ کے نبی کوئی بات کہتے ہیں تو اس کا پھر کوئی اختیار نہیں جی یوں ہونا چاہیے، نہیں، اب نہیں ہونا چاہیے، بالکل ویسے ہوگا جیسے اللہ کے نبی نے فرما دیا ہے۔ اب جو آدمی یہ سوچ یہ فکر رکھ کر اس کے مطابق چل رہا ہے نا، تو وہ ایک جھنڈی بھی نہ لہرائے، وہ رسول اللہ کا سب سے بڑا عاشق اور محب ہے۔ اور دوسری طرف دنیا جہان کے سارے بازاروں کو جھنڈیوں اور کمکموں کے ساتھ روشن کر دیا جائے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں میں سے کسی ایک طریقے کی مخالفت کرتا ہے، سود وہ نہیں چھوڑتا، فراڈ وہ کرتا ہے، رشوت وہ لیتا ہے، انسانیت پہ ظلم وہ کرتا ہے، عبادات اور عبادت کے قریب وہ نہیں آتا، تو ایک دن سارا سال بھی اگر وہ جھنڈیاں لہراتا رہے نا تو وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والا ہو سکتا نہیں ہے۔ اس لیے اصول اور ضابطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور آپ کی اطاعت کرنا۔ اب اس پر انشاءاللہ بات بعد میں آئے گی۔ اب جو میں کہنا چاہتا تھا وہ کیا ہے کہ ہم نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات کے تذکرے کرنے ہیں انشاءاللہ خصوصی طور پر اس مہینے میں۔ تو آج کی گفتگو کا آغاز جو میں نے کرنا تھا وہ یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے بات کریں۔ آپ کو پتہ ہی ہوگا اور یہ چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف، یعنی آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ حضرت عبداللہ۔ حضرت عبداللہ کے والد کا نام کیا ہے؟ عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب حضور کے کیا لگے؟ دادا محترم۔ عبد المطلب کے والد کا نام کیا ہے؟ ہاشم۔ یہ ہاشم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہیں۔ اب ہاشم سے بات نیچے لے آتے ہیں۔ اب یہ ہاشم اسی نسبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا نا پورا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ خاندان بنی ہاشم۔ خاندان بنی ہاشم۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے القاب میں ایک لقب ہے ہاشمی، مکی، عربی، مدنی، الہاشمی۔ یہ ہاشمی کا خطاب جو ملا ہے یہ خاندان بنی ہاشم میں اس شخصیت کی وجہ سے ملا، جناب ہاشم۔ اب جو یاد کرنے کی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پردادا ہیں نا جناب ہاشم، عبد المطلب کے والد محترم جناب ہاشم، اب ان کا اصل نام ہاشم نہیں تھا۔ ان کا اصل نام کیا تھا؟ ان کا اصل نام تھا حمر۔ یہ اردو میں ایسے لکھا ہوتا ہے کہ جس کو عام اردو پڑھنے والا طبقہ عمرو پڑھتا ہے، عمر لکھا ہوتا ہے نا، عمر، اس کے آخر میں واو لکھی ہوتی ہے۔ اب تو کیا پڑھتے ہیں لوگ؟ کالج کے پروفیسر بھی، لیکچرار بھی، سکولوں کے ماسٹر بھی، عام اردو پڑھنے والا طبقہ بھی، جب وہ پڑھنے لگتے ہیں پڑھتے ہیں جی عمرو۔ یاد رکھیے گا یہ حمر ہے۔ عربی کا قاعدہ اور اصول یہ ہے کہ واو نہ لکھا ہو تو اس نام کو عمر کہیں گے، واو لکھا ہوا تو اس نام کو حمر کہیں گے۔ عین کے اوپر زبر آ جائے گی، بس اتنا فرق ہوگا، واو نہیں پڑھا جاتا، یہ اصول ہے۔ اب یہ حمر جو نام ہے یہ کس کا نام ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادے کا، جسے ہم ہاشم کہتے ہیں۔ اب یہ اصل نام کے بجائے ان کا جو لقب پڑ گیا ہاشم، یہ کیوں تھا؟ تو شروع سے کعبۃ اللہ میں کعبے کی خدمت کے لیے کعبۃ اللہ کے جو متولی تھے نا وہ یہ خاندان چلا آ رہا تھا۔ عبد مناف بن ہاشم بن عبد المطلب بن عبداللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، اور پھر بعد میں آگے تک، تو یہ ان کے سپرد تھی ساری خدمت کعبۃ اللہ کی۔ وہاں کے حکمران بھی یہ ہیں، وہاں کے بڑے بھی ہیں، وہاں کے سردار بھی یہ ہیں، وہاں کے خادم بھی کعبۃ اللہ کے یہی ہیں۔ تو جناب ہاشم کے پاس کعبۃ اللہ کا جب وہ سارا نظام آیا نا، جس کو رفادہ اور سکایا کہتے ہیں، باہر سے لوگ آتے ہیں کعبۃ اللہ کا طواف کرنے کے لیے پورے عرب سے۔ اب ان کے رہنے کا انتظام، ان کے کھانے پینے کا انتظام،
ان کی ساری مہمان نوازی یہ کعبۃ اللہ کا جو متولی ہے یہ اس کے سپرد ہوتی تھی، وہ اپنے مال سے خرچ کرتا تھا۔ اب جب باری آئی جناب ہاشم کی، شروع سے اللہ نے پورے خاندان کو بڑی سخاوت عطا فرمائی تھی، بہادر بھی تھے، خوبصورت بھی تھے، سخی بھی تھے، بڑے فیاض بھی تھے، بڑے شجاع بھی تھے، مہمان نواز بھی تھے۔ یہ ساری خصلتیں اللہ نے اپنے نبی کے خاندان کے سارے افراد کو عطا کی ہوئی تھی۔ اب باری آگئی جناب حمر کی، پیغمبر کے پردادا محترم، کھاتا ان کے ہاتھ میں آ گیا عبد مناف کی وفات کے بعد۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس کے بعد جب بھی لوگ کعبۃ اللہ میں آتے تھے کعبے کا طواف کرنے کے لیے، جو بھی آتا تھا دور دراز سے، اس کو بہترین قسم کا کھانا کھلانے کے لیے اپنے اونٹ ذبح کرتے تھے۔ عام سادہ سا کھانا نہیں، چلو گزارا کرو، نہیں، بہترین عرب کا سب سے جو قیمتی کھانا ہوتا تھا جس کو سرید کہتے ہیں، اونٹ ذبح کیے، گوشت پکایا، اور پھر اس میں جو ہے وہ روٹیاں کاٹ کاٹ کے کتر کے ڈالی، سرید بن گیا ہے، اور یہ عرب کا سب سے قیمتی اور پسندیدہ کھانا تھا۔ اسی وجہ سے حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ایک بات ارشاد فرمائی تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ دنیا میں کامل مرد کثیر تعداد میں ہوئے ہیں، لیکن کامل عورتیں تھوڑی ہوئی ہیں، عورتوں میں کامل تھوڑی ہوئی ہیں۔ سابقہ امتوں کا ذکر کیا، ان میں کامل عورتیں کون کون سی تھیں؟ آسیہ ہے، سیدہ مریم ہے، ان کا تذکرہ کیا، اور پھر ازواج مطہرات میں سے ایک کا نام لیا، کون ہے؟ سیدہ عائشہ۔ ازواج مطہرات ساری کامل ترین عورتیں ہیں کائنات کی، جن کو اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا النبی یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، آپ کا مقابلہ کائنات کی کوئی عورت نہیں کر سکتی۔ کائنات میں سب سے بلند ترین مقام اگر جن خواتین کو حاصل ہے نا، وہ کون ہیں؟ وہ پیغمبر کی ازواج مطہرات، امہات المومنین۔ اب ان سب کی فضیلت اپنی جگہ پر، لیکن ان میں سے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کا مقام بیان کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ایک جملہ فرمایا تھا۔ جملہ کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا وَفَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى سَائِرِ النِّسَاءِ كَفَضْلِ السَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ۔ لوگوں، میری عائشہ کی فضیلت کائنات کی ساری عورتوں پہ ایسے ہے کہ جس طرح عرب کے سارے کھانوں پر سرید کھانے کو فضیلت حاصل ہے۔ اب یہ سرید کھانا تھا جی۔ اب یہ روٹی کاٹ کتر کر سالن میں ڈال کے جو سرید تیار کیا جاتا ہے نا، اب یہ روٹی کاٹ کے سالن میں ڈالنے والے کو عربی میں کہتے ہیں ہاشم۔ وہ جو کھانا تیار ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حشیم، اسی کو سرید کہتے ہیں۔ اب چونکہ انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا نا، لوگوں نے ان کا نام ہی ہاشم رکھ دیا۔ اصل نام کیا تھا؟ عمرو۔ یہ آپ کے پردادا ہیں۔ اب یہ جناب ہاشم اپنے زمانے میں اپنی ڈیوٹی کرتے رہے، اور پھر یہ وہ ہاشم ہی وہ پہلا شخص تھا، عرب کے لوگ اور خاص طور پہ مکہ کے لوگ تجارت سے بالکل ناواقف تھے، بس جو کچھ ملا وہ کھا لیا، گزارا کیا، سادگی میں زندگی بسر کی، مال و دولت اور تجارت اور ان چیزوں میں پڑے ہی نہیں تھے۔ خستہ حال ہیں، کمزور ہیں، مالی طور پہ مفلس ہیں، کوئی پرواہ نہیں، بس جو کچھ پاس ہے وہ ذبح کیا، لوگوں کو کھلا دیا۔ سخاوت ہے، بہادری ہے، یہ ساری چیزیں ان میں موجود ہیں، لیکن دنیا کے مال و دولت کو کمانے کا ہنر، تجارت کوئی نہیں پتا ان کو۔ یہ جناب ہاشم وہ پہلا شخص ہے کہ جنہوں نے ملک شام، یمن، دور دراز کے علاقوں تک تجارت کو وسیع کیا، عرب کے لوگوں کو تجارت سکھائی، اور سال میں 2 سفر متعین کیے کہ 2 سفر سال میں دوسرے ملکوں کے ہوں گے، وہاں تم نے شام میں جا کر تجارت کرنی ہے، وہاں سے مال لے کے مکہ میں آنا ہے۔ اور اسی کو اللہ نے نعمت کے طور پر عرب والوں کے لیے ذکر کیا ہے، رحلۃ الشتاء والصیف،
لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع. یہ وہ کارنامہ تھا کہ جس کی وجہ سے اللہ نے عرب کے لوگوں کی بھوک ختم کر دی. اب اس کارنامے کا سہرا کس کے سر جاتا ہے؟ جناب ہاشم. یہ وہ آدمی تھا، اس نے عرب کے لوگوں کے لیے یہ قربانیاں دی. اب یہ تجارت کے سفر کے لیے جا رہے تھے. جاتے جاتے مدینہ طیبہ سے گزر کے، وہاں سے راستہ گزرتا ہے نا، وہاں سے گزر کے شام کی طرف جانا ہے. یثرب نام تھا مدینے کا. اب کچھ دن تک راستے میں پڑاؤ کرتے کرتے جاتے ہیں، مدینے میں ٹھہرے. وہاں پہ قبیلہ بنی نجار کی ایک عورت ہے سیدہ سلمہ. بڑا خاندان ہے، بڑی معزز اچھی عورت ہیں، با اخلاق با کردار خاتون. اب انہوں نے ایک شادی یثرب میں ان کے ساتھ کر لی. عرب کے لوگ شادیاں شروع سے زیادہ کرتے تھے، آج بھی وہی طبیعت ہے ان کی. اب ایک شادی مدینہ طیبہ میں کر لی. اب کچھ دن وہاں ٹھہرے اور پھر آگے سفر کرنا تھا، ملک شام چلے گئے. اب فلسطین میں پہنچے اور غزہ میں. حضور کے پردادا کی قبر مبارک کہاں ہے؟ غزہ میں. اب غزہ میں پہنچے، بیمار ہوئے اور وہیں پر ان کا انتقال ہوا. اسی جگہ ان کو دفن کر دیا گیا ہے. اب پردادا کی قبر کہاں ہے؟ غزہ میں. اب پیچھے ان کی وفات کے بعد جو مدینے میں شادی کر کے گئے تھے جناب سلمہ سے، اس سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا. اور پیدائشی طور پہ جب وہ بچہ پیدا ہوا نا، اس بچے کے سر کے بال سفید تھے یا ان میں تھوڑی سی سفیدی کے نشان تھے. اب عربی میں جس آدمی کے سر کے بال سفید ہو جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ شیبہ. شیبن، بڑھاپے کے اثار، سر کے بالوں کی سفیدی. اب بال سفید نظر آئے تو ماں نے بیٹے کا نام شیبہ رکھا. عرب میں یہ نام ہے عتبہ، شیبہ. اب شیبہ ایک نام تھا عربی میں، اب بیٹے کا نام ہی شیبہ رکھ دیا. اب یہ شیبہ کون ہے؟ پیغمبر کے پردادے کا بیٹا شیبہ اس کا نام ہے. اب غزہ میں جب فوت ہوئے نا ہاشم، تو پیچھے کعبۃ اللہ کا حکمران متولی پھر کسی کو بننا تھا. تو اب ان کے بیٹوں میں بڑا تو کوئی نہیں تھا. تو ان کا جو دوسرا بھائی تھا نا، اس بھائی کا نام مطلب تھا. ہاشم کے دوسرے بھائی کا نام مطلب ہے، ایک بھائی کا نام نوفل ہے. اب پیچھے جو ہے وہ مطلب جو ہے نا، وہ کعبۃ اللہ کا متولی اور حکمران بن گیا. ادھر مدینہ طیبہ میں جناب ہاشم کا بیٹا پیدا ہو گیا اور والد کی وفات ہو گئی غزہ میں. تقریباً 8 سال گزر گئے. 8 سال کے بعد مدینہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مکہ کے ایک آدمی نے ایک منظر دیکھا. لڑکے کھیل رہے ہیں، 7 سال 8 سال 9 سال ان کی عمر ہے. ان میں ایک لڑکا بڑا قداور ہے، بڑا خوبصورت بھی ہے. اور وہ لڑکا جب بھی تیر چلاتا ہے نا، اس کے تیر نشانے پہ جا کے لگتے ہیں. اور جب سارے لڑکے اس کو داد دیتے ہیں نا، تو وہ لڑکا جواباً کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے کہ میں کون ہوں؟ میں تو عرب کے بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں. اب وہ مکے کا آدمی بڑے غور غور سے اس لڑکے کو دیکھتا ہے، یہ کون ہے جو اتنا نشانے باز بھی ہے، اتنا خوبصورت بھی ہے اور اتنا زبردست، اور ساتھ کہتا ہے میں تو بطحا کے سردار کا بیٹا ہوں، میں تو سید البطحا کا بیٹا ہوں. جا کے اس سے پوچھا بیٹا تو کون ہے، پتہ ہے تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی میں نے ماں سے سنا ہے، دیکھا تو نہیں باپ اپنا، لیکن میں نے اپنے ماں سے پوچھا ہے، اسے بتایا کہ تیرا باپ کعبۃ اللہ کا متولی تھا اور اس کا نام ہاشم ہے، میں اس کا بیٹا ہوں. اب وہ آدمی سیدھا سفر کر کے جب پہنچا نا مکے میں، تو سیدھا مطلب کے پاس آیا، مطلب کے پاس. اور مطلب سے آپ آگے کہتا ہے کہ آپ کا جو بڑا بھائی فوت ہو گیا تھا نا غزہ میں، اس نے جو مدینے میں شادی کی تھی اس کا تو بیٹا بھی ہے اور وہ 8 سال کا ہے، مجھے مل کے آیا ہوں. فرمایا اچھا چلو میں اپنے بھتیجے کو جا کر مدینے سے لاتا ہوں. اب سواری لی، اونٹ لیا اور مدینہ طیبہ یثرب پہنچ گئے. بچے سے ملاقات ہوئی، اس سے تعارف کروایا، کہنے لگے تو میرا بھتیجا ہے.
میرے بھائی ہاشم کی نشانی ہے، چلو میرے ساتھ۔ اس نے کہا کہ جب تک میری ماں اجازت نہیں دیتی میں ماں کی اجازت کے بغیر نہیں جاتا، جاؤ میری ماں سے پوچھو۔ اب جناب مطلب اپنی بابی کے پاس گئے، جناب ہاشم کی زوجہ محترمہ، ان سے جا کے پوچھا تو وہ کہنے لگی نہیں میں تو بیٹے کو نہیں بھیجتی۔ اب انہوں نے کہا کہ نہیں تمہیں پتہ نہیں وہاں پہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم حرم شریف کے متولی ہیں، اللہ نے بڑی عظمت عطا کی ہے، سارا اختیار عرب کا ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ اپنے والد کا جان نشین بنے گا، اسے ہمارے ساتھ جانے دو۔ اب وہ شیبہ آ گیا، پیغمبر کے دادا محترم کا نام کیا ہے؟ شیبہ۔ وہ آ گیا اونٹ پہ ساتھ بیٹھا، آ گیا سفر کر کے مدینہ سے مکہ کی طرف۔ اب کئی دن کا سفر ہے، لمبا سفر ہے، اونٹ پہ راستے کی گرمی، گرد و غبار، تھکاوٹ، بھوک پیاس، یہ ساری سختیاں برداشت کر کے بچہ وہ پیچھے بیٹھا ہوا اور مطلب آگے بیٹھا ہوا۔ مطلب حضور کے دادا پردادا حضرت ہاشم کا دوسرا بھائی اپنے بھتیجے ہاشم کے بیٹے شیبہ کو ساتھ لے کے آ رہا تھا۔ اب جب مکہ میں داخل ہوا نا، لوگوں نے پوچھا کون ہے، تو اسے کہا، لوگوں نے دیکھا نا تو لوگ یہ سمجھے کہ جناب مطلب کسی بازار سے کوئی غلام خرید کے لے کے آیا ہے، غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی نا، تو وہ سمجھے یہ لڑکا کوئی ہے 8-9 سال کا، تو یہ غلام خرید کے لے آیا ہے۔ اب لوگوں نے کہا ہاذا عبد المطلب، یہ عبد المطلب کا کیا ہے؟ غلام، ہاذا عبد المطلب۔ اب یہاں سے اصل نام شیبہ کی بجائے حضور کے دادا کا نام عبد المطلب ہوا ہے۔ اب یہ ہے جی وہ سلسلہ خاندان کا۔ اب عبد المطلب کے حوالے سے بہت ساری باتیں پیش آئی، ان کا تذکرہ بھی کروں گا انشاءاللہ، اور آئندہ کئی جمعوں تک انشاءاللہ آقا کائنات کے میں خاندان کا یہ دفعہ تعارف کراؤں گا۔ آگے چل کر آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، پیغمبر کے ازواج مطہرات، آپ کے تمام آل بیت، ان سب کا تعارف انشاءاللہ آخر تک۔ اب ایک بات صرف آخری کہہ رہا ہوں کہ جناب ہاشم جب غزہ میں فوت ہوئے تھے نا پیغمبر کے پردادا، اب سرسری طور پہ جب ہم تذکرہ پڑھتے ہیں نا تو لگتا ہی ہے کہ بہت بڑی عمر کا کوئی بابا بزرگ ہوں گے، پتہ نہیں کتنی عمر پائی ہوگی۔ بڑی عجیب بات ہے، پیغمبر کے تمام خاندان میں پیچھے سے یہ سلسلہ ہے کہ جب یہ فوت ہوئے غزہ میں تو ان کی عمر 25 سال تھی، بعد میں 22 سال لکھی ہے، کچھ نے 23 سال بھی لکھی ہے، لیکن ایک تاریخی جو تحقیقی روایت ہے اس کے مطابق حضور کے پردادا جب غزہ میں فوت ہوئے تھے تو وہ بالکل نوجوان لڑکا تھا اور اس کی عمر 25 سال تھی۔ یہ اسی 25 سال کے آدمی کا بیٹا تھا پیچھے مدینے میں، جو 8 سال کا واپس مکے میں اپنے گھر آیا تھا، یہ حضور کے دادا جناب عبد المطلب ہے۔ ان کے آگے پھر بیٹے تھے 12، ان میں سے ایک بیٹے کا نام عبداللہ ہے، اور انہی سے آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی ہے۔ تو یہ مبارک تذکرے اور تعارف انشاءاللہ آپ کے سامنے اسی ترتیب سے چلتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عقیدت نصیب فرمائیں، ان کے ساتھ جتنی نسبتیں ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ باقی گفتگو انشاءاللہ آئندہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔